یسوع کے فضل بھرے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند ہمیں کثرت سے برکت دے رہا ہے اور یقیناً آج بھی ہم برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام سے زبور 9 کمپلیٹ ہو چکا تھا اور آج ہم زبور 10 کا آغاز کریں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً ہم ان زبوروں کے وسیلہ سے بڑی برکت پا رہے ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے اسمانی باپ، میں اپنے آپ کو، سارے خاندان گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور سب کو جتنے لائیو ہوتے ہیں میں شکر گزاری کرتا ہوں، سب پر تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا رحم، تیرا ترس چاہتا ہوں، تو ہم سب کو چھو اور کثرت کی برکت دے۔ اور خداوند پھر ہم تیرے کلام کے پاس آئے ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں تمہاری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، تاکہ ہم تیرے کلام کے عجائب کو دیکھیں۔ یسوع کے عظیم نام سے آمین۔ تیری ستائش ہو۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا۔ یسوع کے قادر نام سے سب کہیں آمین۔ زبور 10 کی پہلی 4 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اے خداوند، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریروں کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی احانت کرتا ہے۔ نمبر 4، شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہم ان 4 آیات پر غور کریں گے جو خدا کے کلام میں سے ابھی پڑھی گئی ہیں۔ اگر ہم ہفتادی ترجمہ میں اس زبور کو زبور 9 کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اگر ہم غور کریں اور دونوں کو ایک زبور بنا دیا گیا ہے، لیکن عبرانی میں یہ ایک الگ زبور ہے اور اس کا انداز اور مقصد بالکل فرق ہے۔ اس زبور میں نمبر 1، داؤد شریر کی بدی کی شکایت کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خدا ان کے خلاف ظاہر ہونے میں دیر کر رہا ہے۔ آیت 1 تا 11 تک، اور ان میں سے ہم 4 آیات کا ہی ابھی ان پر غور و خوض کریں گے۔ خدا اور اس کی نظر عنایت کے لیے شکر گزاری کا جذبہ، کیونکہ مصیبت میں وہ جس بات کی سب سے زیادہ پرجوش شکایت کرتا ہے وہ ہے خدا کا اپنی پر فضل حضوری کا ہٹا لینا۔ مقدس داؤد کو جو خاص شکایت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری اس پر نہیں رہی، خدا اس سے دور کھڑا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ خدا ہم سے
دور کھڑا ہے، خدا ہم سے دور ہو گیا ہے، اس کو خدا سے یہ شکایت ہے۔ خدا کو وہ یہ الزام لگاتا ہے خدا پر کہ خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے، شکایت کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، خداوند کہتا ہے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، جیسے تجھے اپنے نام کی بے عزتی اور اپنے لوگوں کے نقصان اور زخموں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری باتوں سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنی بے اعتقادی کے باعث خود خدا سے دور کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کبھی ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم خود خدا سے دور ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آدم اور حوا کے خدا کتنا کلوز تھا، خدا کتنا قریب تھا، خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے جب نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ خود خدا سے دور ہوئے۔ خدا تو ٹھنڈے وقت میں آ کر پھر پکار رہا تھا، آدم آدم تو کہاں ہے؟ لیکن آدم پتوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ہم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، ہم اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، ہم اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے خود خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ یہی شکایت کر رہا ہے کہ خدا مجھ سے دور ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی نافرمانیوں، اپنی غلطیوں پر غور کریں۔ خدا دور نہیں ہوا، ہم اپنی غلطیوں سے خود خدا سے دور ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم شکایت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو درست کریں۔ خدا کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، تو دروازہ کھول، میں تو اندر آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ خدا تو اتنا ہمارے قریب رہنا چاہتا ہے، اتنا قریب کہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے خود دور کیوں؟ کہتا ہے کہ تم مجھے منہ سے خداوند خداوند پکارتے ہو، پر تمہارا دل مجھ سے دور ہے۔ خدا خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے دل کو مجھ سے دور کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ دل میں ناراضگی کو بٹھا کے، دل میں ٹینشنیں بٹھا کر، دل میں غصے کو بٹھایا ہوا ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہوا ہے۔ آج اگر ہم خود خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کبھی ہم سے دور نہیں ہوتا۔ اس نے تو ہمارے لیے آسمان کو چھوڑ دیا ہے، اور آسمان کو چھوڑ کر وہ زمین پر آ گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے، تو خدا تو ہمارے قریب ہی ہے۔ اس لیے وہ شکایت یہ کر رہے ہیں مقدس داؤد کہ خدا تو مجھ سے دور کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں سے، غلطیوں کی، قصوروں کے سبب سے خدا کو دور کیا۔ آج ہی ان کا اقرار کریں، آج ہی ایمان رکھیں، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ یسوع خدا تمہارے دل میں آ جاتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے پھر کیسے آتا ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے باعث وہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ خدا کے حکموں کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ اب باپ تو دور نہیں ہوا تھا، کون دور گیا تھا؟ باپ تو اپنی جگہ پر تھا، اور مصرف بیٹا چھوڑ کر دور چلا گیا تھا۔ پھر اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، کہتا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، اتنا روپیہ پیسہ بھی لے کر گیا تھا، سب برباد ہو گیا تھا، بیکاری بن گیا تھا۔ خدا سے دوری ہمیں بیکاری بنا دیتی ہے، موت ہے خدا سے دور، کیونکہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، نہایت ضروری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کے قریب آئیں۔ ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے وسیلہ سے، اس کے حکموں پر عمل کر کے، اور اس سے محبت کر کے۔ کہتا ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس کے پاس آئیں گے، باپ بیٹا روح القدس تینوں اس کے اندر آ کر رہیں گے۔ پھر ہمیں یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا جو مقدس داؤد کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے دور کھڑا ہے، وہ اس کی شکایت کرتے ہیں، وہ رہنا خدا کی حضوری میں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ خدا ہم سے دور ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو درست کرنا ہے۔ نمبر 2، گناہ کے خلاف سخت ناراضی۔ وہ خطا کاروں کو دیکھتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے اور اپنے آسمانی باپ کے حضور ان کو بیان کرتا ہے۔ برے لوگوں کے خلاف جذباتی اور طنزیہ ملامتیں فائدہ کی بجائے نقصان کرتی ہیں۔ بعض قطع ہم برے لوگوں کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے ہیں، ان کو ملامتیں کرتے ہیں جذباتی طور پر، یہ نقصان کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کی بدی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو دعا میں خدا کے سامنے کریں۔ اگر ہم ان کو بدی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، خدا کے سامنے بیان کریں جو ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ خدا ان کو اس بدی سے، ان بری باتوں سے بچا، تو ہم طنزیہ جملے کہتے ہیں، آپ نے ایسے کیا، یہ کیا، یہ اس سے نقصان ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، اس سے پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اور میرے عزیزو، کبھی بھی کسی کو طنزیہ جملے نہ کہیں، بلکہ دعا میں ان ساری باتوں کو خدا کے آگے رکھیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو طنزیہ باتیں کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو طنزیہ باتیں کرتے ہیں، اگر کسی میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ خدا ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کو دعا میں خدا کے آگے رکھیں، اس کے خلاف طنزیہ باتیں نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا۔ جذباتی باتیں نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ صرف وہی ان کی صلاح کر سکتا ہے۔ بدکاروں کی صلاح صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو اپنے بچوں کی طور پر صلاح نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور خدا کے آگے ان ساری باتوں کو رکھنا ہے۔ بدکاروں کی بدی کی لمبی وضاحت کو دعا کے شروع میں مختصر پیش کر دیا گیا ہے۔ شریر کے غرور کے سبب سے غرور کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ آیت 2، یہاں شریروں پر وہ دو باتوں کا الزام لگایا گیا ہے، غرور اور ظلم۔ دو باتیں جو شریر آدمی کرتے ہیں ان میں مغروری ہے اور ظلم کرتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، وہ مغرور ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ یہ مقدس داؤد ان کی شکایت کرتا ہے۔ وہ غرور کے سبب سے ظلم کرتے ہیں، کلیسیا ہو یا ریاست، دونوں کی طرف سے ظلم کی اصل وجہ جو ہے غرور ہے۔ جو بندہ مغرور ہے وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ زبور نویس اس ظلم کا بیان شروع کرتا ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہے۔ یہ دعائیہ جملہ کہتا ہے، جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں۔ جو انہوں نے منصوبے میرے خلاف باندھے ہیں وہ خود ان میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ وہ دعا کرتا ہے۔ جیسا کہ مغرور لوگ اکثر ہو جاتے ہیں، گناہ گار اپنی طاقت اور کامیابی پر بے فائدہ فخر کرتا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، وہ بڑے غرور سے خدا کی عدالت کی احانت اور تردید کرتا ہے، حالانکہ یقیناً وہ سچائی سے ہوتی ہے۔ وہ لالچی کو مبارک کہتا ہے جبکہ خداوند سے نفرت رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ افراد کے بارے میں خدا اور انسان کے جذبات کتنے فرق ہیں۔ خدا دنیا دار لالچی سے کراہت رکھتا ہے۔ خدا جو دنیا دار لالچی ہے اس سے کراہت رکھتا ہے، اور جو مغرور بندہ ہے وہ اسے مبارک کہتا ہے۔ دونوں میں کتنا ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب کہ خداوند اس سے نفرت رکھتا ہے، دیکھیں کہ افراد کے بارے میں خدا انسان کی جذبات کتنے فرق ہیں، اور ہم ان پر غور کریں، کیونکہ وہ روپے پیسے کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ انسان کا کام ہے۔ خدا ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے
اور ان سے کوئی رفاقت نہیں رکھنا چاہتا۔ خدا ان سے دور ہے جنہوں نے روپے پیسے کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ خدا انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایسی بات ہے معافی کے ساتھ، تو ہم خدا کے دشمن ہیں۔ ہم نے روپے پیسے اس کے لیے جو ہے، اس نے دیکھیں وہ جو امیر آدمی تھا وہ اپنے مال و دولت سے پیار کرتا تھا، اور وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، یسوع کے پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ روپیہ پیسے کی جو ہے اس کو مالک بنانا اور یہ خدا کی دشمنی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے، اور خدا کبھی ان سے رفاقت نہیں رکھے گا۔ اس وجہ سے خدا ان سے دور ہو جائے گا، اس کے کاموں کی وجہ سے۔ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ یعقوب 4:4 میں ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کون ہے؟ ہر وہ کام دنیا ہے جو کلام کے مطابق نہیں ہے۔ جو کام بھی کلام کے مطابق نہیں ہے، ایک لفظ میں اگر اس کی تعریف کریں تو جو کام کلام کے مطابق نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ جو کام کلام کے مطابق ہیں وہ خدا ہے، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے اندر رہتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر رہے، ہمارے دل میں رہے، تو نہایت ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تابعداری میں آ جائے۔ لیکن مغرور ظالم ان کو مبارک کہتے ہیں، ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ زبور 49:13 مغرور آدمی بڑے غرور سے خدا کے خیال ہی کو رد کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے خیالوں کو رد کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام، خدا کے خیالات ہیں اور خدا کی باتیں ہیں، وہ ان کو رد کرتا ہے۔ یہ مغروری ہے۔ جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ شخص مغرور ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ حلیم ہے۔ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے خدا اس کے اندر رہے گا، اور جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے اس وجہ سے خدا اس سے دور چلا جائے گا۔ ہمارے کاموں کی وجہ سے خدا ہمارے دل میں آ جاتا ہے، اور ہمارے ہی کاموں کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس داؤد کی طرح۔ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو اس جگہ پر لائیں، کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور میرے عزیزو، یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ آیت 4 اس بے دینی اور کفر کا سبب غرور ہے۔ اسی کو غرور کرتے ہیں جو کلام کو رد کرنا ہے۔ ہم غور کریں کئی جگہوں پر کتنی دفعہ دن میں ہم کلام کو رد کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، نہ ہونے دیں۔ اور اس بے دینی اور کفر کا سبب غرور ہے۔ انسان خدا کے طالب نہیں ہوتے کیونکہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے ہاتھ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ مغرور آدمی خدا کے احکام اور فیصلوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے تابع ہونا ہے۔ دنیا داری خدا کی دشمنی ہے۔ جو شخص مغرور ہوتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے، خدا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اگر کسی کام کی وجہ سے، کسی سوچ، کسی خیال کی وجہ سے ہم نے خدا کے کلام کو رد کیا ہوا ہے تو آج ہی اس کو عزت دینا شروع کریں۔ اے عشمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے کلام کو کبھی ہم رد نہ کریں، تیرے کلام کو عزت دیں اور اس کے مطابق زندگیاں گزاریں اور ایمان سے زندگیاں گزاریں، تاکہ ایمان کے وسیلہ سے مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرے، تیرے کلام کی ایک ایک بات پر عمل کر سکیں۔ جتنی عزیزوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں
ایک ایک درخواست کو اٹھا کر تیرے پاک مذبح پر رکھتا ہوں اور یقیناً تو نے ایک ایک درخواست کو پورا کر دیا ہے۔ یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے آمین۔